میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ میں نے ایک سوٹ خریدا، 3400 بل بنا۔ دکاندار کو کہا میں تو 3000 دوں گی، لینے ہیں تو بتاؤ۔ اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ اب اس دکھ میں مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی کہ اس نے چپ کر کے پیسے کیوں رکھ لیے۔ مطلب کہ اگر میں اور کم کراتی تو وہ اور بھی کم کر دیتا۔ شوہر کا فون آیا، روتے ہوئے کہنے لگا آئندہ کبھی نہیں لڑا کروں گا، تم سے بے حد پیار کروں گا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں بھی نرم پڑ گئی، معاف کر دیا۔ اب پتہ نہیں کس کا شوہر تھا، میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد یہ چونا ٹاپ پہ ہوگا۔ جانو اپنی فوٹو بھیجو، میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا۔ میں نے بس میں برابر کی سیٹ پر بیٹھی خاتون سے پوچھا، کیا میں اس پرفیوم کا نام پوچھ سکتا ہوں جو آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ میں اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ خاتون نے جواب دیا کہ یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا، ورنہ کسی بھی ذلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک بہت بڑے ادیب کی شادی ہوئی۔ اپنے کمرے میں گئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیوی سے بات کیسے شروع کروں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈرتے ڈرتے بولے، جی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شادی ہوئی تھی، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ بیوی: میں پورا گھر سنبھالتی ہوں، کچن کو سنبھالتی ہوں، بچوں کو سنبھالتی ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ شوہر: میں خود کو سنبھالتا ہوں تمہاری نشیلی آنکھیں دیکھ کر۔ بیوی: آپ بھی نا۔ چلیں بتائیں آج کیا بناؤں آپ کی پسند کا؟ دو لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب پوچھا۔ پہلی بولی، میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، اور یہی سوچ کر ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر تو بالکل اکیلے ہیں۔ اس بات پر اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی، کاش تم نے اس وقت ڈیپ فریزر کھول کر دیکھ لیا ہوتا۔ شادی کی تقریب کو کنوارے ہی انجوائے کرتے ہیں، شادی شدہ تو اس پاپڑ والے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس سے دوسرے بچے پاپڑ لا رہے ہوتے ہیں۔ اگر چاند رات کو آپ کے جسم میں کوئی سرسراہٹ محسوس ہو تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ شیطان ری انسٹال ہو رہا ہوگا۔ بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی اسٹرابیری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی سنترے جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی۔ مسئلہ تو مردوں میں ہے، نالائقوں کو فروٹ چاٹ ہی چاہیے۔ کاش میری بھی ایک عدد ساس ہوتی، کم سے کم 2 عید کے جوڑے آنے کی آس تو ہوتی۔ بیوی: ہفتے کو شاپنگ پر چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر جائیں گے، پیر کو بیوٹی پارلر جائیں گے، منگل کو ہوٹل ڈنر کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے، جمعرات کو پکنک پر جائیں گے۔ شوہر: ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے۔ بیوی: کیوں؟ شوہر: بھیک مانگنے۔ والدین کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی بچیاں فیس بک والے شوہر سے عیدی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سوسو روک کر اس سے بات کرتا تھا، شادی تو ہوئی نہیں لیکن پتری ہو گئی۔ شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، سرکاری نوکریوں والے آئیں گے، بے روزگاروں کی سچی محبتیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ شوہر:
تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے: اچھا جی، کون سا فائدہ؟ شوہر: مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن بیوی کی شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا: ماں، بیٹی زندگی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بیٹی: وہ تو ٹھیک ہے، پر اب اس لاش کا کیا کرنا ہے؟ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔